اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی ای الکلام احب الی اللہ، اور اس کے ساتھ مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 473 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ای الکلام احب الی اللہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کلام پسند ہے. وبه قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنی الجریری عن ابی عبد اللہ الجسری عن عبد اللہ ابن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی احمد بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے اسماعیل ابن ابراہیم سے انہوں نے کہا مجھے خبر دی. جریری نے ابو عبد اللہ الجسری سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن صامت سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادہ او ان ابا ذر عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ فقال ما اصطفاہ اللہ لملائکتہ سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کی، بیمار پرسی کی، یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کی. راوی کو اس بات میں شک ہے. فقال، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ کون سا کلام پسند ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلام جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، سبحان ربی و بحمدہ یہ جملہ اللہ جل شانہ کی سلبی اور ثبوتی معرفت پر مشتمل ہے، یعنی اللہ جل شانہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ سلبی معرفت ہے. ہر عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اور ہر خوبی کے ساتھ متصف ہے، یہ ثبوتی معرفت ہے کہ ہر خوبی، ہر صفت، ہر اچائی اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ ثبوتی معرفت ہے. ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی کو، ہر شناعت کو اللہ جل شانہ سے ہٹانا، ختم کرنا، اللہ جل شانہ کو اس سے مبرہ اور پاک کہنا، یہ سلبی معرفت ہے. تو اس لیے یہ کلام اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس معاوية بن قرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال. ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی محمد بن یزید الکوفی نے، انہوں نے یحییٰ بن الیمان سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زید العمی سے، انہوں نے ابو ایاس سے، انہوں نے معاویہ ابن قرہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامت. قالوا فماذا نقول یا رسول اللہ؟ قال صلى الله العافیة في الدنيا والآخرة. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی.
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا دعا کریں، کیا مانگے اللہ سے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ سے اس وقت میں دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد زاد یحییٰ ابن الیمان فی هذا الحدیث هذا الحرف، یحییٰ ابن یمان نے اس حدیث میں اس حرف کا اضافہ کیا ہے۔ قالوا فماذا نقول؟ قال صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، بس اسی کا اضافہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعیم عن سفیان عن زید العمی عن معاویة بن قرة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، عبد الرزاق سے، ابو احمد اور ابو نعیم سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے زید العمی سے، انہوں نے معاویہ ابن قرہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہکذا روا ابو اسحاق الحمدانی هذا الحدیث عن برید بن ابی مریم الکوفی عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا وهذا اصح۔ اسی طرح روایت کیا ابو اسحاق الحمدانی نے اس حدیث کو برید ابن ابو مریم الکوفی سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاویة عن عمر بن راشد عن یحیى بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی ابو قریب محمد بن العلاء نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے عمر ابن راشد سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبق المفردون قالوا یا رسول اللہ وما المفردون قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا ہونے والے آگے بڑھ گئے، قدم بڑھا گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون، تنہا ہونے والے کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے شیدائی، کہ اللہ کا ذکر ان سے ان کے گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے، پس وہ قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ سے ہلکے ہو کر آئیں گے، کوئی بوجھ ان پر نہیں ہوگا۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویة عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں البتہ یہ کہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ذکر یہ مجھے زیادہ پسند ہے دنیا اور ما فیہا سے، یعنی ان تمام چیزوں سے جن پر سورج نکلتا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن نمیر عن سعدان القمی عن ابی مجاہد عن ابی مدلة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے سعدان القمی سے، انہوں نے ابو مجاہد سے، انہوں نے ابو مدلہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ تین شخصوں کی دعا
رد نہیں کی جاتی۔ ایک روزہ دار کی دعا جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسرا انصاف پرور حاکم کی، اور تیسرا مظلوم کی بد دعا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور پروردگار فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد ہو، یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ جائے۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وسعدان القمی وسعدان ابن بشر، سعدان القمی یہ جو راوی آئے ہیں ان کا سعدان ابن بشر نام ہے۔ وقد روا عنہ عیسی بن یونس و ابو عاصم وغیر واحد من کبار اہل الحدیث، اور ان سے روایت کرنے والے عیسی ابن یونس اور ابو عاصم اور کئی دیگر بڑے محدثین حضرات ہیں۔ وابو مجاہد وہ سعد الطائی، ابو مجاہد سعد الطائی ہے۔ وہ ابو مدلہ ہوا مولا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو مدلہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ ہے۔ وانما نعرفه بهذا الحديث، ہم اس کو اس طریق سے جانتے ہیں۔ ويروى عنه هذا الحديث اطول من هذا واتم، اور آپ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اس سے زیادہ طویل اور اس سے زیادہ تمام۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے موسیٰ ابن عبیدہ سے، انہوں نے محمد ابن ثابت سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اے اللہ مجھے نفع پہنچا اس علم سے جو آپ نے مجھے سکھلایا ہے، اور مجھے وہ علم سکھلا جو مجھے نفع پہنچائے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کے لیے تعریف ہے ہر حال میں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخیوں کے حال سے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه او عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، ابو صالح سے، ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس فاذا وجدوا اقواما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الى بغیتکم فیجیئون فیحفون بہم الى السماء الدنیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں زمین میں گھومنے والے، یہ فرشتے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ نامہ اعمال لکھنے والے نہیں۔ تو یہ فرشتے جب ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ اپنے مقصود کی طرف، یعنی یہی ہماری تلاش تھی اور ہماری تلاش یہاں پر پوری ہو گئی۔ بس وہ آتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو آسمان تک، جو دنیاوی آسمان ہے، آسمانی دنیا تک گھیر لیتے ہیں، یعنی حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک وہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ فیقول اللہ ای شیء ترکتم عبادی یصنعون فیقولون ترکناہم یحمدونک وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ۔ تو اللہ جل شانہ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ باوجود اپنے علم کے ان سے پوچھتے ہیں، تم میرے بندوں کو کیا کام کرتے ہوئے چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے کہا، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور
آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے اور آپ کو یاد کر رہے تھے. فیقول هل رأونی قال فیقولون لا قال فیقول کیف لو رأونی قال فیقولون لو رأوک لکانوا اشد تحمیدا واشد تمجیدا واشد لک ذکرا. اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ جل شانہ پھر سوال کرتے ہیں کیا حال ہوگا ان کا اگر وہ مجھے دیکھیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھتے تو اور زیادہ تعریف کرتے، اور زیادہ بزرگی بیان کرتے، اور زیادہ آپ کو یاد کرتے. قال فیقول وأي شيء يطلبون قال فيقولون يطلبون الجنة قال فيقول فهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے وہ جنت طلب کر رہے تھے. پھر اللہ جل شانہ پوچھتے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کیا حال ہوگا، یعنی ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھتے تو اور زیادہ اس کو طلب کرتے اور زیادہ اس کے بارے میں حریص ہوتے. فیقول فمن ای شیء یتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها فيقولون لا قال فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. پھر اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آگ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ جل شانہ پوچھتے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھتے تو اس سے بہت زیادہ بھاگتے اور اس سے بہت زیادہ ڈرتے اور اس سے بہت زیادہ پناہ چاہتے. قال فیقول فإنی اشہدکم انی قد غفرت لهم فیقولون ان فیہم فلانا خطاء لم يردهم انما جاءهم لحاجة فيقول هم القوم لا يشقى لهم جلیس. اللہ جل شانہ پھر فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. پس فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص بڑا خطا کار ہے، اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یعنی وہ وہاں پر اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، کسی حاجت سے آیا تھا، ذکر کے لیے وہ نہیں آیا تھا. اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ یہ ذاکرین ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں ہوتا، یعنی ان لوگوں کی برکت سے میں نے اس خطا کار کو بھی بخش دیا. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی عن ابی ہریرہ من غیر هذا الوجہ، اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن الغازي عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو خالد الاحمر سے، انہوں نے ہشام ابن الغاز سے، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها من کنز الجنت. قال مكحول فمن قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ کشف عنہ 70 بابا من الضر ادناہن الفقر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرے، کیونکہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہیں تک حدیث آگے. پھر مکحول رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ یہ پڑھا تو اس سے ضرر کے 70 دروازے کھول دیے جائیں گے اور
ان میں سے سب سے کم ترین چیز محتاجگی ہے، فقر محتاجگی اس سے ختم کی جائے گی، وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ھذا حدیث اسنادہ لیس بمتصل، یہ حدیث اس کی سند متصل نہیں ہے۔ مکحول لم یسمع من ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکحول کی سماع یہ ثابت نہیں، تو اس لیے یہ منقطع روایت ہے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، یعنی ہر ایک نبی نے اپنی دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، پس انشاءاللہ وہ میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ جو آخری روایت لکل نبی دعوت مستجابت، انبیاء کرام کے لیے مقبول دعا، تو یاد رکھیے گا کسی کے ذہن میں یہ وہم آ رہا ہو کہ بھئی صرف ایک دعا قبول ہوگی، نہیں، دعائیں اور بھی بہت سی ان کی مقبول ہوئی ہے اور اللہ نے قبولیت سے نوازا ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں مختلف مواقع میں اللہ جل شانہ نے قبول فرمائی ہیں۔ حدیث میں جس مقبول دعا کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ دعا ہے جو ہر نبی کو اللہ جل شانہ نے اس کی نبوت کے تعلق سے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائے تو وہ پیغمبر ان کے لیے جب دعا کرے گا تو وہ دعا ان کے لیے رحمت بن جائے، ان کے لیے برکت والی بن جائے گی، برکتوں سے نواز دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو پھر وہ دعا ان کے لیے عذاب بن جائے گی، پیغمبر ان کے لیے بد دعا کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کو محفوظ کیا ہے اپنی دعا کو آخرت کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ابواب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔